نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليك معزز سامعین گرامی قدر، آج کے اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے ظاہری حالات کو تو ہر انسان معیشت کا رونا روتا ہے. ہر انسان اپنی مصائب، مشکلات، اپنے درد بڑی درد مندانہ طریقے کے ساتھ سناتا ہے، بیان کرتا ہے. اور پھر آئے دن خاص کر کے مسلمان جو ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان، دعویٰ اسلام کرنے والے، ہمارے لیے آئے دن مشکلات، مصائب، اور ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اسلام سے دوری اس کی بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. کلام مجید و فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے آج کل کے مسئلے و مسائل کو، ہمارے خوف و خطر کو اللہ تعالیٰ اس کا عکس بیان فرماتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے غافل ہوگا، غفلت میں پڑے گا، پہلی چیز اس کے اوپر کیا ہوگی؟ پہلا مسئلہ اس کا کیا بنے گا؟ اس کی معیشت اس کے اوپر تنگ کر دوں گا. معیشت تنگ کیسے کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معیشت کو کیسے تنگ کرتے ہیں؟ معیشت تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عالیشان گھر سے بے دخل ہو کر خیمہ لگا لے گا، جھگیوں میں رہے گا، اس کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ روڈ پہ آ جائے گا، بھیک مانگنے لگے گا. نہیں. معیشت تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا، زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا، دل کا اطمینان ختم ہو جائے گا. دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہو انسان کے پاس، دنیا کی ہر چیز موجود ہو، دنیا کی ساری خوشیاں موجود ہو انسان کے پاس، لیکن جب دل مطمئن نہ ہو، دل کے اندر اطمینان نہ ہو، دل غمگین ہو، غمزدہ ہو، تو دنیا کی ہر چیز انسان کو بے حیثیت نظر آتی ہے. اس وقت تک انسان دنیا کی کسی چیز سے بھی لذت حاصل نہیں کر سکتا جب تک انسان کا دل مطمئن اور غموں سے پاک نہ ہو جائے. اور دلوں کا خوف کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. ہماری یاد میں لگ جاؤ، ہمارے ذکر میں لگ جاؤ. جو بھی ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ ذکر سے مراد یہ لیتے ہیں رٹی رٹائی نمازیں پڑھ لی. رٹے رٹائے الفاظ ہیں، ہمارے زبان کے رٹے رٹائے الفاظ ہیں طوطے کی طرح، لیکن وہ بھی جو پڑھتے ہیں خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں جنہیں حاصل ہو جائے. آج کل کے دور کے اندر اگر 5 وقت کی نماز بھی نصیب ہو جائے تو یہ خوش قسمت، خوش نصیب لوگ ہیں جن کو 5 وقت کی نماز بھی نصیب ہو جائے. دوسرا تسبیح کے اوپر ذکر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ الفاظی ذکر ہے. قلبی ذکر کچھ اور ہے. قلبی ذکر کیا ہے؟ قلبی ذکر کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بٹھانا، دل کو اللہ کے لیے خالی کر دینا، دنیا کے ہر خوف کو. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہمارا کلمہ کیا ہے؟
ہماری ابتدا کلمے سے ہے. اسلام کی ابتدا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہادت اللہ الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. تو ہمارا ایمان، ہمارے اسلام کی ابتدا ہی نفی سے ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی نفی. مسلمان کو دنیا کے نقصانات، ظاہری نقصان اگر نظر آئیں بھی تو مسلمان ان ظاہری نقصانات کو نقصان نہیں سمجھتا. لا، دنیا میں لا، پوری دنیا نفی ہے. ہمارا کلمہ کتنا ہمیں مضبوط تعلق ہمیں نصیب کرتا، ہمیں دیتا ہے، کتنا مضبوط تعلق ہمارا بناتا ہے بادشاہوں کے بادشاہ سے، کہ بھائی اب تمہارا تعلق بادشاہ سے ہو گیا ہے، اب کائنات کے بادشاہ سے تمہارا تعلق جڑ گیا ہے. لا الہ الا اللہ. تمہارا تعلق دنیا سے کٹ کر دنیا کے بادشاہوں سے، دنیا کے مالداروں سے، دنیا کی غرض و غایتوں سے، دنیا کی ساری دنیا سے ہونے کے یقین سے کٹ کر لا، دنیا کی ساری نفی سے کر کے کلمہ ہمیں کہتا ہے الا اللہ. لا، دنیا کی ساری طاقتیں اس طاقت کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہیں. دنیا کی ساری فوجیں، طاقتیں، دنیا کے ساری دہشت، دنیا کے سارے خوف، لا، کچھ بھی نہیں ہے الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ. ہم غور کریں اپنے کلمے کے اوپر، اپنی ابتدا کے اوپر غور کریں کہ ہمارا اسلام تو ہمیں دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی دنیا کے سارے خوفوں سے بے غم کر دیتا ہے، بے خوف کر دیتا ہے. مسلمان کے دل میں جب اللہ کی رضا، اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو رب تعالی دنیا کے سارے خوف انسان کے دلوں سے ختم کر دیتے ہیں. جب دل کے اندر رب کی رضا، رب کی محبت نہیں ہوتی، اور رب کی محبت دل کے اندر جب تک جگہ نہیں بناتی، پھر میرا اللہ دنیا کے خوف انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں. پھر انسان دنیا کے خوفوں میں زندگی گزارتا ہے. مال ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہے، اولاد ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہے، دنیا کی آرائش آرام ہوتے ہوئے بھی دل کا سکون میسر نہیں ہے. وجہ دنیاوی مال و متاع نہیں ہے. اگر دنیا کا مال و متاع دل کے سکون کا ذریعہ ہوتا تو دنیا کے تمام مالدار، دنیا کی اکثر مالدار لوگ جو ہیں، جنہوں نے سفید اور کالا اکٹھا کر کے مال اکٹھا کیا ہوا ہے، بے انتہا مال کے مالک کے، رات کو گولیاں کھا کے سوتے ہیں، نیند نہیں آتی، سکون میسر نہیں ہے. کیوں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا، خبردار، الا، جان لو. جیسے کوئی اعلان ہوتا ہے فوتگی کا، سب کان کھڑے کر کے سنتے ہیں. سنیے کس کا اعلان ہو رہا ہے، کیا اعلان کیا جا رہا ہے، کیا خبر دی جا رہی ہے؟ میرا اللہ خبر دے رہا ہے. الا، کان کھول کے سن لو. جس طرح وہ اس اعلان کے اوپر کان لگا کے سنتے ہیں، لوگ غور سے سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے. میرا اللہ اعلان کر رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. اللہ کی یاد کیا ہے؟ آج کا ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نہیں یاد کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں سے اوپر اوپر، حلق سے اوپر اوپر، یہاں سے نیچے نہیں اترتا ہمارا اللہ. ہمارا لا الہ الا اللہ یہاں سے نیچے نہیں اترتا. جس دن ہمارا لا الہ الا اللہ یہاں سے نیچے اتر گیا تو دنیا کے سارے خوفوں سے ہم بے خوف ہو جائیں گے. یہاں سے میرا اللہ کہتا ہے، یہاں سے لا الہ الا اللہ پڑھو، یہاں سے لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاؤ، یہاں سے میری یاد کو اس میں بٹھا لو. پھر تمہاری دکان پہ اگر 50 گاہک بھی کھڑے ہوں، اللہ اکبر کی آواز آ جائے تو دنیا کے نقصانوں کو چھوڑ دو،
دنیا کا نقصان نہیں. جب اللہ کی یاد دل میں ہو، اللہ اکبر کی آواز آئے، دنیا وہیں ٹھپ ہو جائے، مسلمان بھاگتا ہوا مسجد کی طرف آئے. کتنے آتے ہیں دنیا میں ظاہری فائدے کو دیکھ کر، کتنے ہیں جو ظاہری فائدے کو دیکھ کر حرام پہ سودے کرتے ہیں، کتنے جو حرام پہ نہیں کرتے. اور پھر دوسری بات، اسلام کی ابتدا لا الہ الا اللہ، لا نفی کا کرتا ہے، دنیا ساری سے نفی کرتا ہے، دنیا کے سارے کے خوفوں سے نفی کرتا ہے. دنیا کا خوف تمہارے دل میں نہ ہو، کسی وڈیرے کا خوف تمہارے دل میں نہیں، کسی دنیاوی ہیبت کا خوف تمہارے دل میں نہ ہو، دنیا کے چھن جانے کا خوف تمہارے دل میں نہ ہو، دنیا والوں کا تان و تشنی کا خوف تمہارے دل میں نہ ہو. تمہارے دل میں خوف ہو تو الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے. جس کا خوف تم دل میں رکھو گے وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا، تم اسی کو اپنا مالک بادشاہ سمجھتے ہو. چاہے زبان سے تم اقرار کرو اللہ کا، اللہ کے بادشاہت کا، کیا مال کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ دنیا کی محبتیں ہمارے دل میں رچ بس نہیں کی اللہ کی محبت کے علاوہ. جس سے انسان محبت کرتا ہے، جس کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو جس کے سامنے بیچ دے، جس کی غلامی میں دے دے، وہی اس کا رب ہے، وہی اس کا مالک ہے. ہم نے کتنے مالک پالے ہوئے، کتنے بادشاہ بنائے ہوئے، کتنے رب بنائے ہوئے. اس لیے میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، آج کے ہمارے مسئلوں و مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں. جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے پھر ہمارا ترازو ناپ تول میں کمی زیادتی نہیں کرے گا، پھر ہماری زبان جھوٹ نہیں بولے گی، ہمارا دل و دماغ بے ایمانی نہیں سوچے گا، ہم فراڈ نہیں کریں گے، ہم دھوکے نہیں دیں گے، ہم حسد دلوں میں نہیں پالیں گے، ہم بے ایمان نہیں ہوں گے. جب اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے گا. آج ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی محبت بھی نہیں ہے، اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، دونوں سے ہمارے دل خالی ہیں، جس کی وجہ سے دنیاوی لالچ، دنیاوی حرص، دنیا کے چھن جانے کا خوف اتنا زیادہ ہے ہمارے اندر کہ ہم اسی دنیاوی لالچ، دنیا کے زیادتی کی حرص اور پھر اپنے مستقبل کے ڈوبنے کے خوف نے ہمیں دھوکے باز بھی بنا دیا، ہمیں بے ایمان بھی بنا دیا، ہمیں فراڈیا بھی بنا دیا، ہمیں اس سے لوٹنے والا بھی بنا دیا، ہمیں دھوکے دینے والا بھی بنا دیا، ہمیں رشتے ناطے تعلق توڑنے والا بھی بنا دیا. یہ ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے. جب اللہ کا خوف مسلمان کے دل میں آ جائے، جب مسلمان دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا بن جائے، پھر پوری دنیا مسلمان کو جھکا نہیں سکتی، پوری دنیا مسلمان کو خرید نہیں سکتی، مسلمان بکاؤ نہیں ہو سکتا. جب مسلمان اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بٹھا لے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میری یاد کو اپنے دل سے نکالو گے، مجھ رب کو اپنے دلوں سے نکال دو گے، تو میں سب سے پہلی تمہیں دنیا کے اندر جو اذیت دوں گا، تمہاری معیشت کو تمہارے اوپر تنگ کر دوں گا. ہوتے سوتے تم رو گے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم خوف میں زندگی گزارو گے. تمہاری اولاد تمہاری ہوگی لیکن تمہاری نہیں بنے گی، تمہیں گالم گلوچ کرے گی، تمہیں برا بھلا کہے گی، تمہارے گریبان پکڑے گی. جب تم میرے نہیں بنو گے میں دنیا کو تمہارے خلاف کر دوں گا. حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ، جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، جو دل کے اندر اللہ کی محبت کو، اللہ کے خوف کو بٹھا لے، اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میرے فرشتوں، میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں،
تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں جاؤ زمین پر، روح زمین پہ جاؤ، جاؤ زمین کے کونے کونے میں پھیل جاؤ اور زمین والوں کے اندر اعلان کر دو فلاں ابن فلاں کے دل میں میری محبت اور میرا خوف ہے، میں رب اس سے محبت کرتا ہوں، میرے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اے دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرو، جو میرے اس بندے سے محبت کرے گا میں رب اس سے محبت کروں گا۔ اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں میری یاد کو دل میں بٹھا لو تمہارے دلوں کو سکون عطا کر دوں گا، دل کا اطمینان عطا کر دوں گا، تمہیں دل کا اطمینان ملے گا۔ کیسے اطمینان ملے گا؟ دل کا اطمینان دوں گا، عزت دوں گا، نام دوں گا، بڑا مقام دوں گا۔ کیسے؟ دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، ریاست مدینہ کو دیکھا جائے، آج سے تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں، ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں، ریاست مدینہ کے حکمران خلیفہ وقت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جسم کے اوپر پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر 17 پیوند لگے ہیں، ٹاکیاں لگی ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں ٹاکی کہتے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں کپڑوں کے اوپر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کے اوپر۔ دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی شہرت کے لحاظ سے دیکھیں، مال و متاع کے لحاظ سے دیکھیں، دنیاوی جو ہم دنیا کے مال کی وجہ سے ہم شہرت چاہتے ہیں، دنیا کی اسٹیٹس کی وجہ سے ہم شہرت چاہتے ہیں، کیا شہرت عزت دنیاوی اسٹیٹس کی وجہ سے ہے یا اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے؟ اصل عزت وہ ہے جو انسان کو بغیر کسی لالچ کے حاصل ہو جائے، بغیر کسی لالچ کے کوئی عزت حاصل ہو، اصل عزت وہ ہے۔ وہ عزت نہیں جو آپ کے عہدے کی وجہ سے آپ کو دی جا رہی ہے، آپ کے مال کی وجہ سے آپ کو دی جا رہی ہے، آپ کے بنگلے، آپ کی کاروں، آپ کی کوٹھیوں، آپ کی بڑی بڑی گاڑیوں، آپ کے پروٹوکول کی وجہ سے آپ کو عزت دی جا رہی ہے۔ جس دن آپ سے یہ مال، یہ دولت، یہ عہدہ ختم ہو جائے گا، آپ کو کوئی سلام کرنا گوارا نہ کرے تو یہ عزت نہیں ہے۔ عزیز سامعین، عزت وہ ہے حقیقتاً، اصل معنوں میں عزت وہ ہے جو بغیر کسی مطلب کے ہو، آپ کے پاس آپ کا عہدہ ہو یا نہ ہو، آپ کو عزت ملے۔ وہ عزت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ملی۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی صحابہ کی عزت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ وجہ کیا تھی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کی محبت تھی، دنیا کے سارے خوفوں سے بے خطر تھے۔ اللہ نے دنیا کے اوپر حکمرانی بھی کروائی، اللہ نے دنیا کا بادشاہ بھی بنایا، اور اللہ نے اپنے سکون ان ہستیوں کو میسر کیا، عطا کیا۔ اللہ کے دیے ہوئے سکون میں انہوں نے زندگیاں بسر کی، اور رہتی دنیا تک ان کا نام گونجتا رہے گا اور گونج رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی یاد سے اپنے منہ نہیں پھیرے، اللہ کو اپنے ہر موقع محل کے اوپر اللہ کو اپنے سامنے پایا، چاہے وہ اکیلے تھے، چاہے وہ اجتماعیت کی صورت میں تھے، چاہے وہ جس حال میں بھی تھے، انہوں نے اللہ کو کبھی اللہ کو اپنے ذات سے توڑا نہیں، دور نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پایا، اللہ کے محبت کو دل میں بٹھایا، اللہ کے خوف کو دل میں بٹھایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوئے، تو رب تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کی حقیقی معنوں میں عزتیں عطا کی اور معیشت کے دروازے کھولے۔ میرے اللہ نے انہیں 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی عطا کی۔ وجہ دنیاوی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وجہ سپر پاور ہونا نہیں تھی، وجہ ایٹمی طاقت ہونا نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں رب کی محبت تھی۔ رب نے پوری دنیا کے اوپر ان کے نام کی گونج لگا دی۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم اپنے رب کی محبت کو، رب کے خوف کو، رب کے ذکر کو، رب کی یاد کو دل میں بٹھا لیں، صحیح معنوں میں، زبانی الفاظی نہیں، صحیح معنوں میں۔ میرا اللہ ہمیں بھی صحابہ جیسی عزت عطا کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دلوں کو اللہ کی رضا کے لیے خالی کر دیں دنیا کے خوفوں سے۔ تو پہلی چیز اللہ بیان کرتے ہیں
کہ ومن اعرض عن ذکری، میری یاد سے غفلت میں پڑو گے، مجھ سے بے راہ روی اختیار کرو گے، منہ موڑو گے، معیشتاً ضنکا، تمہاری معیشت تمہارے اوپر تنگ کر دوں گا، دنیا کا خوف تمہیں جینے نہیں دے گا، دنیا کا خوف تمہیں کبھی سکون سے رہنے نہیں دے گا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم بے سکون ہوگے، مال کے چھن جانے کا خوف، گھر کے گر جانے کا خوف، اولاد کے نافرمان ہو جانے کا خوف، اولاد کے مستقبل کا خوف، کبھی کس کا خوف، کبھی کس کا خوف، کبھی کون سا خوف تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا، جب تک تم اللہ کو صحیح معنوں میں اپنا حقیقی مالک، مسجود، خالق، رازق، حقیقی معنوں میں رب کو رب نہیں مانو گے، رب تمہیں ان دنیا کے خوفوں کے اندر ڈال کر تمہیں رسوا کرتا رہے گا، تم رسوا ہوتے رہو گے۔ آج ہم ہو رہے ہیں، ہم ہو رہے ہیں رسوا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد میں اپنے دل کو لگا لیں تو اللہ ہمیں ہماری معیشت کو ٹھیک کر دے گا۔ آج ہر جگہ ہوٹلوں کے اوپر، مختلف اجتماعوں کے اندر، ہر انسان کی زبان پر یہی الفاظ ہیں: لٹ گیا، مر گیا، غریب مر گیا، مہنگائی نے مار دیا، حکمران بے ایمان بیٹھے ہیں، حکمران ایسے ہیں، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ کبھی ہم نے اس بٹن کو کھول کے یہاں گریبان میں دیکھا کہ میں کیسا ہوں، میں اپنے بادشاہ کے ساتھ کیسا ہوں، میں اپنے بادشاہ کے ساتھ مخلص ہوں یا نہیں؟ اگر میں اپنے بادشاہ کے ساتھ مخلص ہوں، میرا بادشاہ میرے اوپر بھی مخلص بادشاہ مسلط کرے گا۔ اگر میں ہی اپنے بادشاہ کے ساتھ مخلص نہیں، میں اپنے اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مخلص نہ ہوں، میرے اندر دنیا کی ہر بے ایمانی بری ہوئی ہو، اور میں یہ کہہ دوں کہ میرے اندر دنیا کی ہر گناہ، ہر غلط چیز میرے اندر ہو، اور میرے اوپر عمر بن عبدالعزیز آ کر حکمرانی کرے، میرے اوپر فاروق اعظم جیسا حکمران اللہ عطا کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ قانون فطرت نہیں ہے۔ قانون فطرت یہ ہے، میں ٹھیک ہوں گا تو مجھے حکمران ٹھیک ملیں گے۔ اعمالکم اموالکم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تری اور خشکی میں جتنے فساد پھیلتے ہیں، جتنے فتنے فساد پھیلتے ہیں، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال ہیں، جن کی وجہ سے خشکی اور تری فساد اور فتنوں سے بھر جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو بھی نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ہم انہیں طیب، پاکیزہ، عزت والی زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کہتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، جو بھی ہو، کالا ہو گورا ہو، غریب ہو امیر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بڑی برادری کا ہو چھوٹی برادری کا، جس برادری سے، جس خاندان سے، جس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ کی یاد میں لگ جائے گا، حقیقی معنوں میں رب کو رب مانے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے طیبہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، دنیا کی عزتوں والی زندگی عطا کریں گے، رفعتوں، مقام اور بلندیوں والی زندگی عطا کریں گے، دل کا سکون، اطمینان عطا کریں گے، دل کے سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب کو حقیقی معنوں میں رب مانے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے جھوٹے زبانی نعرے لگانے کے بجائے حقیقی معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے بن جائیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی یاد، اپنے محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور دنیا کے سارے خوفوں کو ہمارے دل سے نکال کر وحدہ لا شریک اپنا خوف ہمیں اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔